ان السمع والبصر والفؤاد، انسان کے 3 اعضاء کا ذکر، 2 ظاہری تحقیق کان، والبصر آنکھ، یہ 2 ظاہری، والفؤاد دل، یہ دل، یہ 3 اہم ہیں. ہم باہر کی چیزیں جتنی بھی جانتے ہیں، ہمیں ان کا ادراک ہوتا ہے، ان کے لیے اہم ترین عضو یہ 2 ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز محسوس کریں تو بہت جزوی ہوتی ہے، بہت ہی جزوی، شاید 100% میں 1% ہو، منہ زبان کا ذائقہ چکھنے کا، ناک کا سونگھنے کا، وجود کا لمس کا، بہت ہی جزوی سارا کام یہ ہے. پھر جو باتیں ان 2 سے گئی کان کے اندر، یہ راستہ ہے دل کے لیے. آنکھ، یہ کان سے باتیں سنتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں ٹیپ ہو جاتی ہیں. آنکھ سے ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں، آنکھ ہمارا کیمرہ ہے، ہمارے دل میں جا کر کے چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان السمع، ان کے ساتھ فرمائے، بڑی تاکید کا یہ لفظ ہے. یقین کر لو، اس کا ترجمہ کرو، یقین کر لو. کان، آنکھ اور دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان سے عنہ مسئولہ، پوچھا جائے گا. بعض پرسوں گے آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں کہاں استعمال کیا، کان کے بارے میں، دل کے بارے میں. دل تو ہماری تمام چیزوں کے لیے اولا مبدا بھی وہی، امتحان مرجع بھی وہی. یہ ہمارا مرکز ہے، ہمارا سٹور ہے، خزان ہے. یہیں سے چیزیں جامیں، یہیں آ کے جمع ہوئے، یہ تو بنیاد ہے. اس لیے دل کا تذکرہ بکثرت قرآن میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا. کان، آنکھ اور دل کی صرف یہ نہیں کہ ہم جو لوگوں کی باتوں میں پیچھے لگیں اور وہ ہمارے کان سے گزر کر، آنکھ سے گزر کر دل میں آئے تو ان کا پوچھا جائے گا. صرف یہ نہیں، بلکہ تمام امور کے بارے میں، شریعت کے جتنے امور ہیں، آنکھ کو کہاں استعمال کیا. اللہ نے جو یہ ہمیں آزاد دیے ہیں، یہ ایسے نہیں دیے ہیں، ان سب کی سب کا ایک حکم ہے. آنکھ کہاں استعمال ہونی، کہاں نہیں ہونی. اور انسان ان چیزوں کا نگران ہے، اپنی اعضاء کا. انسان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمائے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت، نگرانی والے امور میں. یہ جامع ترین جملہ آیا، کلیہ ہے. پھر اس کے بعد کچھ آپ نے اس کے آگے جزئیے ذکر کیے. غلام اپنے مالک کے مال میں، اس کی رعیت میں راعی ہے، اس سے پوچھا جائے گا. بیوی اپنے شوہر کے گھر کے امور میں راعی ہے، اس سے پوچھا جائے گا. بیٹا اپنے باپ کے امور میں راعی ہے، اس سے پوچھا جائے گا. لمبا معاملہ ہے. تو پہلا جملہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی تشریح کے اندر شراح نے فرمایا سب سے پہلے سنو، ہر آدمی راعی ہے، اپنی آنکھ کا، اپنے کان کا، اپنی زبان کا، اپنے دل کا، اپنے ہاتھ کا، اپنے چہرے کا، اپنے سر کا، اپنے سارے امور کا نگران ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رعیت دی ہے. یہ ہمارے ماتحت یہ اعضاء ہیں، جیسے افراد ہوتے ہیں کسی کے ماتحت. یہ سب سے پہلا کام تو یہ، باقی ماتحت افراد کو تو چھوڑو صاحب، یہ ماتحت ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آنکھ کو کہاں استعمال کیا ہے. ابھی صرف ہم سننے کی حد تک نہ رہیں، بعد میں توجہ بھی رکھا کریں ان چیزوں پر. کہاں اسے پوچھا جائے گا. اب خود قرآن میں آپ نے دیکھا ان السمع، یا 3 اعضاء کا تو ذکر آ ہی گیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں بھی بہت عموم ہے. انہی نعیم میں بھی کئی چیزیں آتی ہیں. یہ نعمتیں نہیں ہے تو اور کیا ہے. پھر ان نعمتوں میں تو صحت بھی آئے گی بھائی، مال بھی آئے گا. ہاں، قیامت کے دن آدمی سے یہ بھی پوچھا جائے گا جوانی کہاں لگائی تھی. جوانی کا سوال جدا، پوری عمر کا سوال جدا. اس لیے کہ پوری عمر میں جوانی اہم ہوتی ہے، اس میں بھرپور طاقت ہے، قوت ہے. آنکھ پورا کام کرے، زبان پورا کام کرے، کان پورا کام کرے، ہر چیز کہاں لگائے، کہاں استعمال کیا. یہ جدا سوال ہے. سے بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، بوڑھے ہوں گے پھر نیک بنیں گے. جب آنکھ کمزور ہو جائے، جب زبان مضبوط نہ ہو، اب بندہ کہتا ہے مسجد کو پکڑوں. یہ بھی شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، پر جوانی کہاں لگا رہے ہیں.
جوانی میں ہر عضو میں قوت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، وہ کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول. ہم سے ہمارے سر کے بالوں کا بھی پوچھا جائے گا کیسے بنائے. کیا ہم ایسے جواب دیں گے جیسے انگریز نے بنائے، دنیا نے بنائے، آگے بڑے پیچھے چھوٹے؟ ابھی تو بچہ ہمارا 5-6 مہینے کا نہیں ہوتا، اس کی بھی کٹورا کٹ انگریزوں والی بنا کے آتے ہیں، جو آپ کے زمانے میں یہودی عیسائی بچوں کے لوگ بناتے تھے. یہ اسی طرح ہوتا تھا، کچھ سر کا حصہ بال کاٹ دیا، باقی چھوڑ دیے. ہم انہی کی اتباع کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کیا کہ انہی کو دیکھ دیکھ کر ہم اپنا وجود بنائیں؟ یا جیسے حجام بنا نائی کے پاس گیا تھا، اس نے حجام اصل میں حلاق ہے، ہم حجام کہتے ہیں اس کو، نائی نے جی ایسے بنا دیے. ہاں پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ نائی نے بنا دیے ہیں تو اب یہ اصلاح بھی ہوگی اور صفر مشین بھی پھر جائے. بس اس نے بنا دیا، بس ٹھیک ہے، نہ دیکھا. اللہ والے کہتے ہیں آدمی ہر روز دیکھے آج میرے عملوں میں ریا تو نہیں آیا، میری آنکھ کا غلط استعمال تو نہیں ہوا، میری زبان کا غلط استعمال تو میں نے نہیں کیا، میں نے اپنے کان کو غلط استعمال تو نہیں کیا. اس کا فائدہ ہوتا ہے، جہاں غلطی ہوتی ہے بندہ معافی مانگتا ہے اور آئندہ کو سوچتا ہے میں یہ غلط کام نہ کروں گا. تو اس سے ان اعضاء کی تطہیر ہوتی ہے. دیکھو اللہ والوں کی بھی کیا پیاری بات ہے. فرمایا انسان کے لیے اپنے کپڑوں کی صفائی، اپنے بدن کی میل کچیل کی صفائی سے زیادہ اہم، زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو، اپنے دل کو، زبان وغیرہ کو گناہوں کی گندگی سے صاف کرے، صاف رکھے، صاف کرے، صاف رکھے. دیکھو ہم لوگوں کو بڑا اہتمام ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، منع بھی نہیں ہے، ظاہری تنظیف کا بھی تو ایک حکم ہوتا ہے، کپڑے صاف ہوں، خراب نہ ہو. کہیں میل کچیل سے گزریں گے تو بھائی مٹی نہ پڑے، یہ نہ پڑے. ہم اپنے بدن کو، کپڑوں کو میل کچیل سے بچاتے ہیں، اگر میلے کچیلے ہو جائے صاف کر لیتے ہیں، تبدیل کراتے ہیں، دھو آتے ہیں، بڑا اہتمام ہے. لیکن یہ جو اعضاء ہیں ان کو گناہوں سے بھر رکھا. گناہ یہ نجس ہے، سارے گناہ جتنے ہیں یہ نجس ہیں، یہ گندگی ہیں. صرف نجس اور گندگی نہیں، سارے گناہ یہ در حقیقت یہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا مواد ہے، بالن ہے. آنکھ سے گناہ کرے گا، آنکھ کے اندر جہنم کا مواد رکھ دیا ہے. جہنم میں آنکھ کو آگ لگے گی، اس کو لگے گی جس آنکھ میں گناہ ہوگا، اتنی دیر لگی رہے گی جب تک اس کی صفائی نہ ہو. پھر کوئی گناہ کیسے، مثال میں دے دوں، یہ مثالیں نہیں ہوتی نظیر ہے، لیکن ہمارے ہاں نظیر کا معنی بھی مثال کیا جاتا ہے. یہ کپڑا ہے نا، اس کو میل کئی قسم کی لگتی ہے. ایک تو ایسی ہوتی ہے دھویا صفائی نہیں ہوتا، صابن لگائے پھر بھی نہیں ہوتا. کوئی پلیج بلا ہوتی ہے وہ بھی صفا نہیں. پھر رنگ لگ جائے نا، کہتے ہیں پٹرول سے صفا کرو، اس سے کوئی تو صفائی نہیں ہوتی، صفائی نہیں ہوتی. اتنا گناہوں کے بھی اسی طرح انواع ہیں بھائی. آنکھ کو گناہ لگ گیا، وہاں اس کی دھلائی میں بھی وقت لگے گا. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے لیے بھی مغسلات دیے، دھونے والی چیزیں دی، کچھ یہاں دیے جو یہاں ان کو استعمال نہیں کرے گا تو پھر وہاں بھی ایک چیز رکھی ہے. خطرناک تو وہی ہے، جتنے گناہ ہیں یہاں ان کی دھلائی کے لیے توبہ ہے. یہ جو اللہ کی خشیت سے گناہوں پر خوف کی وجہ سے آنسو آتے نا، آنسو یہ دھو لیتے ہیں. صرف آنکھ کو نہیں دھوتے ہیں. یہ دیکھو یہ دل ہے، کسی گناہ پر نادم ہوتا ہے، کان سے کیا، آنکھ سے کیا، دل سے کیا، یہ دل نادم ہوا، دل پریشان ہو گیا. جو ہی دل میں ندامت آتی ہے یک دم آنکھ کو پیغام ملتا ہے، اس میں آنسو آ جاتے ہیں. دل میں دکھ لگتا ہے، کبھی کسی کو کوئی عذر کی وجہ سے آنسو نہ آئے تو دل تو روتا ہے نا. اب دیکھو یہ دل سارے گناہوں پر ندامت ہے، آنکھ سے آنسو کی شکل میں اس ندامت کا احساس ہوتا ہے، دل میں پشیمانی کی شکل میں احساس ہوتا ہے، آواز میں رونے کی تضرع، آواز میں جو رونا ہوتا ہے اس کو تضرع کہتے ہیں. خود پتہ چلتا ہے بندہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. یہ دل کی یہ چیزوں کا اظہار ہوتا ہے. آنکھ سے کیسے ہوتا ہے؟ آنسو کی. زبان سے تضرع، آواز میں تضرع، گڑ گڑانا. کبھی پورے وجود سے بندہ ایسے پریشان پشیمان، کبھی تو ٹھک سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ بخش. یہ ندامت کے بندے کو کوئی ندامت اس درجے میں لے جاتی، کوئی اس میں لے جاتی. یہ جو ہی ندامت ہوئی توبہ تو ندامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے.
یہ گناہوں کی دھلائی ہو رہی ہے. ہو اللہ گناہوں کے لیے ایک اور بھی مغسل ہے. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. کئی قسم کے مطہرات ہیں، مغسلات ہیں. یہ تو توبہ کی نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. انہی نیکیوں میں پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر صدقہ ہے، کئی چیزیں ہیں. لوگوں کے گناہ ہیں تو خود ان سے جا کے معافی مانگنا، ان کا جو حق اونچا نیچا کیا ہے وہ حق تلفی جا کے کر کے آؤ، یہ بھی مغسل ہے. اگر انسان نے یہاں گناہوں کے مغسلات کو استعمال نہ کیا، معافیاں نہ مانگی، توبہ نہ کی، تضرع نہ کی، تو پھر وہاں پر آدمی کے گناہوں کے لیے مغسل جہنم کی آگ ہے، قبر کی گرفت ہے. قبر کا آدمی کو اسی طرح ایسا پیس دینا ہے کہ پسلیوں میں گھس جائیں گی. وہاں پر پھر سانپ ہیں، پھر بچھو ہیں، سب چیزیں ہیں. آگ سے گناہوں کی دھلائی ہو رہی ہے. پھر آدمی نے آنکھ میں کتنے گناہ. بھائیو ایک آدمی 3 مہینے غسل نہیں کرتا، میل میل میل، وہ بھی سردی کے زمانے کی. سردی میں بندہ بتا اور میلا ہوتا ہے، گردن پہ تہے چڑی ہوئی ہے. اب 3 مہینے کے بعد کیسے کوئی عقل مند ہوگا، کہے گا پانی اچھا بھلا گرم کر، گھنٹہ اس میں بیٹھ، فلانی چیز لگا، فلاں ابھی تک نہیں اتر رہا ہے. پھر شام کو، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن. بندے نے کہیں آنا جانا ہو نا، کوئی تیاری کرنی ہو تو 3-4 مہینے نہیں نہایا. پھر حل دیکھو. میں آپ کو پتہ کیا یہ عرض کرنا گناہ ہو گیا، کل نہائے، دن ہو گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 10 سال گزر گئے، اللہ اللہ زندگی گزر گئی، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ اصرار. وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. یہ اللہ نے اصحاب الشمال کی بات فرمائی، متقین کی فرمائی. وَلَمْ يُصِرُّوا. وہ گناہ پر جمے نہیں رہتے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ مجھے کس گناہ کی عادت ہے، کتنی عادت ہے، کتنی مدت سے اس گناہ میں مبتلا ہوں. اس کے لیے کوئی تطہیر و تنظیف کا کام بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ آدمی دیکھے ایسے اللہ سے مانگا بھی، اللہم طہر قلبی من الریاء والنفاق وغیرہ وغیرہ، میرے دل کو پاک کر دے اللہ کے حضور. تو بھائی مطہرات ہیں، مغسلات ہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ تو صرف ابھی اپنے تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آدمی اپنا نگران، اپنی آنکھ کا، قیامت کے دن اس سے اس کی آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا. بلکہ کچھ چیزوں کا سوال برزخ میں شروع ہو جائے گا. برزخ قیامت کا مقدمہ ہے. اس جہان اور قیامت کے درمیان کی ایک برزخ ہے، درمیان کا ایک جہان. کچھ چیزیں وہاں پر ہوں گی، کچھ چیزیں قیامت کے دن ہوں گی، کچھ چیزیں صراط پر ہوں گی، کچھ چیزوں میں صراط پر پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پوچھا جائے گا، بعض پرس ہوگی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. کیا ہمارے پاس جواب ہے؟ ہم دیکھو، میں سچ سچ عرض کروں، بسا اوقات بندہ کچھ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، کچھ عادات میں مبتلا ہوتا ہے، کچھ معاشرتی چیزیں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن کہیں سے کوئی اچھی بات سننے کو ملتی ہے، سوچتا ہے، احساس ہوتا ہے کام تو غلط ہے. کیسے کہوں؟ مگر اس سے، گناہ سے، اس برائی سے، بے نمازی سے وغیرہ سے بچنا بھی چاہے، پھر معاشرہ میرا ایسے لوگ کیا کہیں گے، ماحول ایسے. ایک آدمی کی عادت بندے کو آگے ابھرنے نہیں دیتی، نیکی میں اٹھنے نہیں دیتی. انسان اپنی ہر چیز پر نظر رکھا کرے کہ میرا معاملہ ایسے ہے، طبیعت نہیں اٹھنے نہیں دیتی. تو بس سمجھے کہ طبیعت بہت خراب ہے، گناہ کی بڑی نشئی ہو چکی ہے. ہاں، بڑا نشے سے جلدی باز نہیں آتا، کبھی تو آتا ہی نہیں، زندگی بھر آتا ہی نہیں. حالت میری ٹھیک نہیں ہے، میری عادت اچھی نہیں ہے، میں اس سے باز ہی نہیں، پھنس گیا ہوں اس گناہ میں، نکل ہی نہیں پا رہا ہوں، نکل نہیں سکتا. کبھی وہ تو جو ہے، لیکن معاشرہ جس میں رہتا ہے وہ نہیں نکلنے دیتا. ایسے معاشرے کو ہم نے اپنی زندگی کے لیے چال چلن کیوں بنایا؟ ہم معاشرہ ہمارا چال چلن اچھے معاشرے میں، معاشرہ اچھا ہوتا ہے، بندے کو ظاہراً خرابی نہیں کرنے دیتا ہے، چھپ چھپا کے ہوگا، بند یہ کھلا نہیں کرنے دے گا. اچھا معاشرہ، دینی معاشرہ کھلا گناہ نہیں کرنے دیتا ہے. تو ہم اپنا معاشرہ، چال چلن اچھے معاشرے میں، معاشرہ نہیں، کبھی خاندان نہیں. تو بندہ کہے کہ ابھی لوگ مجھے کہیں گے میاں تم نے ابھی یہ کام شروع کر دیا، کیوں کیا ہے؟ ساری زندگی تو نہیں کیا، سارے تو نہیں کرتے، تو ایسے کرتا ہے، پتہ نہیں چیز کیوں چھوڑ رہا ہے. میں نہیں چھوڑتا.
اب صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، اپنی طبیعت کی وجہ سے، اپنی عادت کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ جب بات سنیں نا، ہر آدمی اپنے اوپر نظر رکھے، یہ نہیں تو میں تو بڑی پاک باز چیز ہوں، یہ جو استاد تذکرہ کر رہا ہے اس کا مصداق تو فلانا بندہ لگتا ہے، واہ واہ۔ بلکہ کہنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب بنائے، تو پھر یہ سوچے اللہ تعالیٰ کہ ہاں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا جائے گا یہ ذہن میں آوے، پھر اس کو فوراً رد کرتا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، یقیناً میرے رب تو غفور ہے، بخش دیں گے۔ مگر بندہ یہ سوچے یہ بات اپنی اس گناہ پر توبہ کے طور پر کہہ رہا ہے، ندامت کے طور پر کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے طور پر کہہ رہا ہے، یا اپنے آپ کو اس گناہ پر برقرار رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو یہ گناہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بس میں کرتا رہوں گا۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اسی صفت کو بندہ اس لیے رکھے کہ اب میں گناہ ہی کرتا رہوں، گناہ ہی کرتا رہوں، یہ تو اللہ پہ بہتان ہے۔ ہاں، تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، یہ یہودیوں کی عادت تھی، گناہ سیغفر لنا، پھر شروع ہو جاتے وہیں یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ، سیغفر لنا، پھر کوئی گناہ کا موقع ہے پھر تیار ہے۔ اللہ نے یہودیوں کی بیماری بتلائی، قرآن مجید میں جو یہودیوں کی بیماریاں ہیں وہ ہم لوگوں کو متیقظ کرنے کے لیے ان برائیوں سے بچو۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں یہودیوں کی بہت بیماریوں کا تذکرہ ہے۔ عام رواں تواں پڑھنے پڑھانے میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں، ان کی تو جدا جدا ترتیب ہوتی ہے۔ یقیناً میرے اللہ غفور ہے، جب کبھی تم کسی کو روکو اور کو اللہ بخشنے والے ہیں بس تم چپ ہو جاؤ، باقی اللہ بخشنے والے، بس بحث نہیں کرنی۔ یہ تو میں ویسے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ کی صفت غفوریت کو گناہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ صفت تو ہے گناہ ہو گیا، اب توبہ کے طور پر اللہ غفور بخش دے، میں پھر نہ کروں، میری توبہ میں نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تشریح تو ہونا پاوے گی، پتہ نہیں پھر تذکرہ بھی ہوئے نہ ہوئے۔ آدمی سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ان کے دین کے بارے میں، ان کی نماز کے بارے میں، ان کی عبادات کے بارے میں، ان کی شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے کا چال چلن ہے، بچوں کو بچیوں کو سکول کالج بھیجو، اس بارے میں تو ہم بہت جلدی کہ لوگ کیا کہیں گے تیرے بچے نہیں پڑھتے، لوگ اس باز پرس کے لیے فوراً گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے کہ پوچھا جائے گا، یہ ہماری رعیت ہے، ہمارے ماتحت افراد ہیں، ہمارے بیوی بچے، اتنا حکم ہے بچہ بچی 7 سال کے ہوں ان کو نماز کا حکم کر، 10 سال میں نہ پڑھیں تو ان کو مارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج تو بچوں کی اصلاح کے لیے مارنے پر بھی لوگ بچوں کو مارتے ہیں، شاگردوں کو مارتے ہیں، وہ کوئی دشمن بیٹھے، کبھی دنیا میں کوئی غلطی کر کے زیادہ مارے تو اس کا مطلب ہے ہر کوئی غلط ہو گیا۔ حکم ہے بچوں کو، اپنے بچوں کو بندے کو اپنے بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، پھر بالخصوص جب چھوٹے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، ان کے آنسو بھی برداشت نہیں ہوتے، ان کا رونا بھی نہیں، مگر حکم ہے 7 سال کے حکم نماز کا حکم کر، 10 سال کے نام پڑھے تو مار۔ یہ ایسے سمجھو درد بخار ہے، ٹیکا لگا، بچہ کہتے ہیں نہ ٹیکا لگاؤ مجھے تکلیف ہوگی، مگر تو لگائے گا، اس کے بغیر اس کا کیسے علاج ہوگا؟ یہ باتیں تو ہم کو جلدی سمجھ آتی ہیں، اللہ کے نبی کی بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ تو رحمت للعالمین ہے، اسی میں رحمت ہے بھائیو، اسی میں رحمت ہے، اسی میں کلکم راع وکلکم مسئول۔ اگر ہم اس حدیث پر چلیں سارا معاشرہ سارا نظام ہی ٹھیک ہو جائے۔ گھرانے کا بڑا پورے گھرانے کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، جن کو اپنے زیر نگرانی رکھا ہوا ہے، بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کبھی تو وہ جدا آزادی ہو جاتے ہیں، کبھی بھئی ہمارا بڑا تو یہ ہے، بھائی کہتے ہیں بہنیں بھی کہتے ہیں، اب ان پر نظر تو رکھو نا۔ کلکم راع وکلکم مسئول۔ ایک استاد ہے، ایک جماعت کو پڑھاتا ہے، اس سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ایک محتمم ہے، اس سے پورے مدرسے کے امور کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بس مدد فرماوے، طالب کی اونچ نیچ نماز کا کیوں نہیں کہتا تھا، سبق میں اونچ نیچ کہتے کیوں نہیں تھے، یہ فضول چیز ضائع ہو رہی تھی کہتے کیوں نہیں تھے۔ یہ مدرسوں کا تو معاملہ بہت مشکل ہے، بہت، یہ مسئولیت بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایک مسجد کا نگران ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم مسجد میں شور شرابہ کریں، نگران نہ پوچھیں، یہاں پر میل پڑی ہے، گند پڑا ہے، صفائی نہیں ہو رہی ہے، پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ساری مسئولیت بہت مشکل، بہت ذمہ داری والے کام ہے۔
कुल्लुकुम राह व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह। ये लंबा काम है। एक आदमी किसी की दुकान पे मुलाजिम है, उस मुलाजिम से बाज पुरस होगी तेरे जिम्मे जो काम था वो क्या। एक आदमी किसी जगह पर माहवार मुलाजिम है, सरकारी है, सरकारी मुलाजिम घंटा देर से जाता है, घंटा पहले आ जाता है, पूछा जाएगा तनख्वाह जिस चीज की लेता था वो क्या करता था, वहां पर रिश्वत लेता था या क्या करता था। हमारा तो आवे का आवा ही चट है, अव्वल ता आखिर हर चीज चट है। कुछ महकमे हैं बगैर रिश्वत के काम नहीं करते, रिश्वत दो तो हर चीज ठीक है, वरना ऐसे ऐसे कानून बनाए 10 साल तक बंदे का काम ना होए। कैसा निजाम है। अब हुकूमत हर बंदे को कैसे पकड़े, हर बंदे की इसलाह होनी चाहिए। कुल्लुकुम राह कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिह, जिसके जिम्मे जो काम है उससे उसी काम के बारे में बाज पुरस होगी। सुभान अल्लाह। अगर हम इसका ख्याल करें अपनी आखिरत की उमूर साफ कर लेंगे, अल्लाह साफ फरमा देंगे, इंशाअल्लाह हर चीज ठीक होगी। एहसास न किए तो सारा काम ही हमारा खत्म हो जाएगा। हम कहीं और जाए न जाए, हमारे वजूद के जो आज़ा हैं जिनके हम मसऊल हैं, जिनके हम निगरान हैं, उनका क्या बनेगा, हम उनका क्या इस्तेमाल करते हैं। समझ नहीं आती है बात हमको। तो बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल जमाने में, मुश्किल हालात में अपनी तभी आदत की वजह से भी मुब्तला एक गुनाह हूं मैं। अल्लाह ताला मदद फरमाए। हाँ, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। फिर इन मोबाइलों से बचो, इसमें बंदे की आंख भी खराब होती है, जुबान भी, दिल भी। मैंने कहा हमें तो दुनिया से कोई इन चीजों की खबरें देने के लिए ना है, मोबाइल मुसीबत साथ खड़ा है। फिर मुसलमानों में बाहमी झगड़े कुछ ऐसे, कहीं पर कत्ल की खबर सुनी, फला ने फला कत्ल किया, खबरदार जुबान को इस्तेमाल ना करके सही किया है। तुमको क्या पता, अगर तू कहेगा सही किया है, अगर उसकी काम से तो गुनाह में मुब्तला हो गया। मुसलमानों के बाहमी झगड़े, लड़ाइयां, फितने, कत्ल गारत गरी, जनाब ये तो बंदे के लिए आग का समंदर है जिसमें कूदे। हम क्यों कूदे भाई, बस अल्लाह को पता, हमारे को, हमको कोई पता नहीं, हमें तहकीकी नहीं है। हम काहे को लोगों की बातों में टांगे अड़ाएं, हमारा क्या काम। किसी के घर की खबर सुनी तो उसमें मुबस्सिर बन के बैठ जाते हैं। तौबा तौबा। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।